السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ کیسے ہیں میرے پاکستانیوں؟ آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں، ان کا تعلق ہے چیئرمین انجمن تاجر شاہ لطیف ٹاؤن سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ صدر ہیں راجپوت ویلفیئر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے، جو کہ جو ہے ایک سماجی جو ہے تنظیم ہے، وہ اس کے صدر بھی ہیں۔ تو ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان کے علاقے کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ تاجروں کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ویلفیئر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں رانا عبدالوحید صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو، مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ سر، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے آپ اپنی جو ہے اس انجمن تاجر اسپیشلی شاہ لطیف ٹاؤن کے جو ہے آپ چیئرمین ہیں، تو بینگ اے چیئرمین آپ جو ہے یہاں کے جو مسائل ہیں، جیسے مختلف مسائل ہے اس علاقے میں بجلی کے حوالے سے جو تاجروں کو بالخصوص جو ہے ہٹ کرتا ہے، بجلی کا ہو گیا، ساتھ میں جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس آئے، تو میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ اور میں انجمن تاجران کے اپنے تاجر بھائیوں اور اپنے انجمن راجپوت ویلفیئر کے تمام راجپوت بھائیوں کو ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم میرے محترم شکیل بھائی انجمن تاجران کے صدر صاحب اور بڑے بزنس مین ہیں، شاہ لطیف ٹاؤن کے بڑی پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ، عباسی فیملی سے تعلق ہے، عباسی برادری کے بھی چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں بابر عباسی صاحب ہیں اور انوار عباسی صاحب ہیں۔ انہوں نے ہمیں عزت بخشی تاجروں کو کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، میرے پاس چل کے آئے، میرے آفس میں آئے، اور میرا بزنس ہے الجنت کے نام سے، الجنت بک سینٹر اسٹیشنری کے، تو اس پہ انہوں نے بات کی تاجروں کے مسائل کو لے کے کہ تاجروں کے مسائل حل کرنے ہیں، یہاں پہ مسائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو یہاں کے جو تاجر تھے وہ بٹے ہوئے تھے آپس میں، یعنی ان کا ملنا جلنا نہیں تھا۔ تو ہمارا سب سے پہلا نظریہ اور پہلا ایجنڈا تو یہی تھا کہ ہم کم از کم سب تاجروں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، تاکہ ہمارے تاجر بھائی ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک رہیں، تو محبتیں بڑھیں گی اور کاروبار کے حساب سے گفتگو ہوگی ہماری۔ تو سب سے پہلا ایجنڈا ہم نے یہی رکھا کہ ہم محبتیں بانٹیں، تاجر بھائی محبتیں جو ہے تقسیم کریں اور ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شامل ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ کاروبار کے حساب سے لوگ جو پریشان ہیں، آئے دن ڈکیتی ہو رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اور جو یہ اپنا امن و امان کی جو صورتحال ہے شاہ لطیف کی بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے تاجر بھائی رات کو سو نہیں سکتے تھے، سارا دن تھک ہار کے جائیں اپنے گھر پہ، رات کو ان کو یہ ٹینشن لگی رہتی تھی کہ کس وقت کوئی تالے توڑ کے ان کے جو جمع پونجی ہے وہ لے جائے، تو اس ٹینشن میں ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو اس پہ ہم نے پھر میٹنگ بلائی تاجر برادری کی، انہوں نے تاجر جتنے بھی انجمن تاجران کے ہمارے ممبر تھے انہوں نے انتخاب کیا، باقاعدہ چناؤ کیا، تو انہوں نے صدر شکیل عباسی صاحب کو چنا، چیئرمین مجھے رانا عبدالوحید، اور ہمارے سجاد احمان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اور دو تین نام ہیں جن کو ہم نے عہدے دیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ رکھا کہ ہم تاجروں کی جان مال کا تحفظ کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم اپنی تاجر برادری مل کے اپنے سورسز سے سیکیورٹی کا بندوبست کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے تاجر یہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے ہم نے سیکیورٹی گارڈ رکھے، جو کہ تقریباً 6 مہینے تک مارکیٹ کے اندر کوئی چوری نہیں ہوئی اور کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے، تالے نہیں ٹوٹے، جو اس سے پہلے تالے ٹوٹ رہے تھے، چوریاں ہو رہی تھی، اس کو کنٹرول کیا۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہو گئے، اس کے بعد یعنی کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہو گئے، تاجر بھائی زیادہ تر جو پریشان ہے وہ تاجر بھائی ہیں، کیونکہ ان کے کاروبار مہنگائی کی وجہ سے مطلب ہے کہ آگے نہیں، کاروبار نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہے۔ تو پھر ابھی یہ تھوڑا سا سلسلہ رکا ہوا ہے جو گارڈ والا تھا، کیونکہ یہ جو ہم پیسے کرتے تھے، چندہ اکٹھا کرتے تھے، اس کے لیے بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور اپنے آپ کو اس سے ہم نے الگ کیا کہ جو اس میں دوسرے ممبران رکھے، تاکہ وہ جو حساب کتاب ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی ان کے پیسوں میں کرپشن کر لی اور یا کوئی ایسی گبن کر لیا۔ تو نہ اس کا صدر صاحب ممبر تھا، نہ میں کوئی چیئرمین نہ ممبر تھا، دوسرے بندے تھے جو پیسے اکٹھے کرتے تھے اور تاجروں کو دیتے تھے۔
यानी कि हर माह तकरीबन कोई 5-7 हज़ार रुपये कम इकट्ठे होते थे, लेकिन हमारे सदर साहब अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तरक्की दे, और उन्होंने अपने सोर्सेज से और दोस्तों की मदद से वो इन्होंने सारे वो जो ड्यूज़ थे गार्ड के या कोई और वो सारे क्लियर किए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि हम ताजरों के मसाइल फौरी तौर पे हल करें। तो दूसरा ये मसला था लोड शेडिंग का। तो लोड शेडिंग के हवाले से ये कहूँगा कि ये जो के इलेक्ट्रिक के हैं, ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनको ऑफिसर कहते हुए मुझे शर्म आती है। ये वक्त के फ़िरौन हैं, इन्होंने फ़िरौनियत की हद कर दी है। एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से ये बिजली के बिल आ रहे हैं 60-70 रुपये यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं, और उसके बाद जो है फ्यूल एडजस्टमेंट ले रहे हैं, पिछले 6-6 महीने की ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम हर माह बिल पेमेंट कर देते हैं तो फिर ये पिछले महीनों की फ्यूल एडजस्टमेंट क्यों ली जाती है? ये तो गुंडा टैक्स है। इस पे आप मीडिया के दोस्तों को, भाइयों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो 3-4 महीने पिछले फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है। एक तो लोड शेडिंग है, वो इतनी 10-10 घंटे की हमारे पास लोड शेडिंग है। यहाँ बिजली चोरी का निज़ाम कोई नहीं है, कोई आके साबित कर दे यहाँ पे कोई बिजली चोरी हो रही है। तो और हमारे पास जो 10,000 15,000 के बिल आ रहे हैं, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे और उसके जहाँ दीवार पे मीटर लगा हुआ है उसका भी टैक्स ले रहे हैं। क्या ये के इलेक्ट्रिक के बाप की दीवार है जो वो टैक्स लेते हैं? ये के इलेक्ट्रिक के दफ्तर ऑफिसरों ने बना के दी है। तो मुझे तो कहते हुए भी उनको अफसर कहते हुए मुझे शर्म आती है। इनको कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, पर के इलेक्ट्रिक वाले बहुत ही बेशर्म और बेहया हैं। इन जैसे तारीख में नहीं मिलेंगे। दूसरा ये है कि देखिए, हम रहते हैं बिन कासम टाउन में। बिन कासम टाउन के अंदर ये पूरी दुनिया में एक ला बना हुआ है कि जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ पे आवाम को रिलीफ दिया जाता है, और रिलीफ देने के बावजूद वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग 0% होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कारखाने लगे हुए हैं, हमारे पास समंदर है, पोर्ट कासम है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, हम वहाँ के रहायशी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से महरूम हैं। जबकि आइन के आर्टिकल 7-8 में लिखा हुआ है कि जहाँ पे जो चीज़ पैदा होगी उसका 25% 35% आवाम को दिया जाएगा, और वो लोड शेडिंग से इस्तेशना है उसको, और बिलों में भी काफ़ी उनको राहत है। आइन कहता है, हमारा मुकद्दस किताब है हमारे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये कोई फ़िरौन न तो किसी किताब को मानते, न किसी आइन को मानते, न किसी MNA को मानते, न MPA को मानते, न मिनिस्टर को मानते, किसी की नहीं सुनते। ये बेलगाम घोड़े हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आला काम से कि इनको लगाम दी जाए। नंबर 2, बिजली के हवाले से मैं बात करूँगा कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम है कि आप 100 यूनिट इस्तेमाल करो तो आपके 10 रुपये यूनिट है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं 200 तो वो 7 रुपये यूनिट, यानी जैसे यूनिट बढ़ते हैं वैल्यू कम हो जाती है। और हमारा ये जिसने ये के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी बनाई है उसने क्या किया, उसने 100 यूनिट 5 रुपये और 200 यूनिट 12 रुपये, और जब 300 यूनिट हो जाएँ तो वो 35 रुपये, यानी कि 199 यूनिट का बिल आता है 4,500, और वो 205 यूनिट हो जाएं तो उसका बिल बनता है 7,800। मैं ये के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से, के इलेक्ट्रिक के जो मिनिस्टर हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये जिसने पॉलिसी बनाई है वो कितना बेगैरत इंसान है। मेरे तो कि मैं उसको, इस पॉलिसी बनाने वाले पे मैं लानत भेजता हूँ, इसकी नस्लों पे लानत हो। इस बेगैरत ने गरीब आवाम का खून निचोड़ दिया है। इसको कोई इसके सीने में दिल नहीं है, दर्द नहीं है, इसकी अपनी फैमिली नहीं है। एक गरीब आदमी का बिल 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार आ रहा है, तो उसकी सैलरी 20,000 रुपये 15,000 रुपये। तो खुदारा मैं आप मीडिया से और दूसरे दोस्तों से मीडिया के अपील करता हूँ कि ये जो निज़ाम है कि 199 यूनिट का बिल 4500 और 205 यूनिट का बिल 8,000 9,000 रुपये, तो इस पॉलिसी को और इसको चेंज किया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। तो हमने अपने मुंतखब नुमाइंदों को भी जो वोट दिए थे शाह लतीफ़ टाउन में, वो अपनी कोशिश करते हैं लेकिन उनको इख्तियारात नहीं, वो अपने इख्तियारात का रोना रोते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ गटरों तक महदूद कर दिया गया है, सीवरेज लाइन ही खोल सकते हैं। एहतजाज में हमारे साथ जाते हैं, वो बेचारे करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं होती, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। अब मिसाइल है तो मिसाइल का तो गढ़ है भी। हमारे पास पिछले साल 6 महीने से गैस की लोड शेडिंग थी, गैस के हवाले से 24-24 घंटे लाइट नहीं आ रही, वो गैस नहीं आ रही थी, तो हमारे MNA MP गहरी नींद में सोए हुए थे। क्या उनको पता नहीं है कि शाह लतीफ़ में 24-24 घंटे लाइट नहीं है, चूल्हे नहीं जल रहे, चूल्हे बंद हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वोटिंग हुई है, तो अभी इन्होंने जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं उन्होंने कोशिश की है कि मतलब 24 घंटे तो गैस नहीं आ रही, लेकिन ये कि बहरहाल खाने पकाने के टाइम आगे पीछे गैस का कुछ मसला हल हुआ। अब लोड शेडिंग का मसला है, अभी सुबह 7:30 बजे लोड शेडिंग शाह लतीफ़ में कर देते हैं। मुझे बताएं
کہ یہ وقت کے جو فرعون بیٹھے ہیں تو یہ 7 بجے بچے اسکول جاتے ہیں، ناشتہ بنانے میں پرابلم، یونیفارم استری کرنا ہے، بچوں کو بھیجنا ہے، کتنے مسئلے مسائل ہیں۔ پھر یہ رات کو پھر لائٹ، مطلب یہ تو 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مسلسل، لیکن یہ پھر رات میں لائٹ جاتی ہے 11:30-12 بجے آ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بچوں نے صبح پھر اسکول جانا ہے، ہاں تو وہی لوڈ شیڈنگ اگر انہوں نے کرنی بھی ہے تو 10 بجے سے پہلے کریں مہربانی کر کے، اور یہ اس کو 12-1 بجے تک نہ لے جائیں، اور یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کنٹرول کریں۔ اور دوسرا مسئلہ ہمارا قبرستان کا ہے، شال تیم میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی لاش لیے ہم اس قبرستان میں کال کرتے ہیں، چوکنڈی میں قبرستان میں کال کرتے ہیں، یہ ادھر پھاٹک پہ کال کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوکنڈی قبرستان ہوا، یہ پھاٹک کا قبرستان ہوا، یہ سارا بن قاسم میں آتا ہے، یہ شال طیف ٹاؤن کی حدود میں آتا ہے، لیکن یہاں کسی وڈیرے نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے بندے دفنا رہا ہے، کسی دوسرے قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے پیسے لے کے قبریں دیتا ہے، لیکن شال طیف کے عوام بے یار و مددگار ہیں ابھی تک۔ وہ ہر قبرستان میں جو ہے نا در بدر مرنے کے بعد بھی سکون نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ بیچارہ اس کو ہم لاش کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ہمارے مردے کو آپ دفنانے کی اجازت دے دیں، تو قبرستان کا مسئلہ فوراً حل کیا جائے۔ جبکہ یہاں پہ ایم ڈی اے نے پورٹ قاسم میں 25 ایکڑ یا کتنا قبرستان کے لیے زمین رکھی ہوئی ہے، لیکن اس پہ مسلسل ہم آوازیں اٹھاتے رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کی نہیں سنتا تو ایک عام انسان کے کہاں تک آواز پہنچائے۔ تو اس کے لیے میں میڈیا سے کہوں گا کہ آپ دوستوں کو میڈیا کے کہ آپ مہربانی کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ قبرستان کا مسئلہ ہے ہمارا وہ حل کرائیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایم این اے ایم پی اے یا منسٹر یا پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری جتنی بھی جماعتوں کے جو مین عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ میری آواز سن رہے ہیں، تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ایم پی اے بھی یہاں سے منتخب ہوا، ایم این اے بھی منتخب ہوئے، چیئرمین بھی منتخب ہوئے، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کو عہدے دیے گئے، لیکن یہ شال طیف کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کے لیے ہمارے پاس گورنمنٹ کا ایک اسکول بھی نہیں ہے۔ نمبر 1، اگر کسی نے کام کرنا تھا میرے نظریے میں، میرے اس کے مطابق کہ سوچ کے مطابق، تو وہ اسکول گورنمنٹ کے اسکول بنانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ابھی شال طیف کی تقریباً آبادی جو ہے وہ 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں سے قائد آباد سے شروع ہو کے اور اسٹیل ٹاؤن تک اور پورٹ قاسم، سمندر کی حدود، سمندر کے کنارے شال طیف کو لگ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، تو یہ سمندر تک شال طیف کی عوام ہی رہ رہی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی کسی نے ایم این اے نے ایم پی نے، میں نے سارے بڑے نام لکھوا دیے، اس میں کوئی کسی نے اسکول نہیں دیا کسی کو، بچیوں کے لیے کوئی اسکول کالج نہیں ہے، تعلیم کا بالکل بیڑا غرق ہے شال طیف میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر ایم این اے ایم پی غلطی سے بنوا دیا تھا تو کوئی ڈسپنسری بنا دیتے غریبوں کے علاج کے لیے، نہ کوئی ڈسپنسری ہے یہاں پہ۔ آپ پورے شال طیف کا وزٹ کریں، کوئی ڈسپنسری آپ کو یہاں نہیں ملے گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ کوئی ادارہ بیوہ کا، کوئی یتیموں کا، کوئی مسکینوں کا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی واٹر پلانٹ لگا دیں اچھے والے، نہیں ہمارے پاس اسی کا پانی آتا ہے جو سپلائی آ رہی ہے، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، گٹر کا پانی مکس ہے، دوسرا مکس ہے، صاف پانی کے پلانٹ لگوا دیتے۔ یہاں پہ 2-4 پارکوں کا بات ذکر کرتے ہیں کہ پارک بن رہے، پارکوں میں کون جائے گا؟ گھروں میں روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ پارک میں لینے کیا جائے گا؟ گھر میں اس کی روٹی نہیں ہے کھانے کے بچوں کو، وہ بچے فاقہ کشی کا شکار ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، پارک میں کیا لینے جائے گا؟ تم لوگوں نے اگر یہ پیسہ لگانا ہے عوام کا، یہ ہمارے پیسہ ہے، یہ کسی کے ایم این اے ایم پی کے اپنی جاگیر کا پیسہ نہیں ہے، ان کے اپنی جیب سے پیسہ نہیں جا رہا، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، لیکن اس کو صحیح جگہ پہ نہیں لگایا جا رہا۔ نہ اسکول ہے یہاں آج تک بنا، نہ ڈسپینسری بنی، نہ کوئی یتیم بچوں کا، غریب کا، بیماروں کا کوئی ادارہ بنا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ گٹر سیوریج کا ہے، کہ سیوریج کی پرانے لائن آج سے جو 40-50 سال پہلے ڈالی تھی وہی سیوریج لائن ہے، وہ جب تک یہ لائنیں صحیح نہیں ڈلیں گی سیوریج کا مسئلہ کبھی حل ہوگا نہیں۔ ہر گلی میں ایک جھیل بنی رہتی ہے، کنجر جھیل ہے، کنجر جھیل جیسے بولتے ہیں، وہ بنی ہوئی ہے، ہر گلی کے اندر بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم بار بار چیئرمین کے چکر کاٹتے ہیں اور دوسرے کے چکر کاٹتے ہیں۔ اب ہمیں سیاست کے اندر گٹروں میں الجھا دیا ہے، اور یہ جو قوم ہے، یہ ہمارے تاجر بھائی ہیں، عباسی قوم ہے، راجپوت قوم ہے، تمام قومیں یہ سڑک بنانے کو، گٹروں کی صفائی کو یہ ترقی نہیں سمجھتی۔ جی عبدل بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مسائل کا کافی ڈیٹیل آپ نے جو ہے بتایا، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ ایسے سنگین مسائل ہیں اور جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو آپ ایک ویلفیئر تنظیم کے ساتھ بھی آپ ایک ایسوسیٹ ہیں، تو ان سارے مسائل کے حوالے سے آپ کی تنظیم کچھ کر رہی ہے؟ جی، تنظیم کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ ہماری راجپوت انٹرنیشنل ویلفیئر تنظیم ہے، جس کے ہمارے صدر PFUJ کے صدر شرجیل امجد راؤ صاحب ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور وہ پورے ورلڈ کے اندر یہ تنظیم چلاتے ہیں۔
تو اس کا میں حصہ ہوں. میں نے سوشل ورک شروع کیا تھا شال تیف ٹاؤن سے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے میرا ورک دیکھ کے مجھے عزت بخشی, مجھے سرٹیفکیٹ جاری کیا. راجپوت انٹرنیشنل ویلفیئر شال تیف ٹاؤن کا چیئرمین نامزد کیا. میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے ان کا دیا ہوا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے راجپوت جو نوجوان نسل ہے تو وہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان رہے ہیں. اور یہ تو ہر معاشرے میں, ہر قوم کے اندر بے روزگاری یہ نہیں ہے کہ ہمارے راجپوت برادری میں, لیکن ساری تنظیمیں اپنی برادری کے لیے کام کرتی ہیں اور اس پہ کرنا بھی چاہیے, فخر محسوس بھی کرنا چاہیے انسان کو, انسان کے کام آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد ہے. میں حقوق العباد کے بارے میں سب سے پہلے سوال کروں گا, اس کے بعد میں اپنے حقوق اللہ کے بارے میں بات. تو میرے بڑے بھائی ہیں رانا عبدالحمید صاحب, جو یہاں کی ذیلی تنظیم ہے راجپوت ویلفیئر, اس کے یہاں کے صدر ہیں. تو وہ اس معاملات کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرا جو سوشل ورک ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. جیسے یتیم ہیں ہمارے راجپوت, جو یتیم بیوہ ہیں ان کی مدد کرنا, اور کسی کو کفن دفن کی ضرورت ہے اس کی مدد کرنا, کھانے کا انتظام کرنا. اور کوئی بے روزگار ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں, آرٹسٹک ملینیم ہے, صورتی انڈسٹریز ہے, پورٹ قاسم ہے. تو اس کے اندر ہم نے اپنے بندے رکھوائے ہوئے ہیں, ملازمت کرتے ہیں وہاں پہ. تو ان کی مدد سے ہم اپنے راجپوت بھائیوں کو اور دوسروں کو نوکریاں دلواتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جتنی ان کے جو شادیاں ہوتی ہیں کوئی, تو اس میں میرے انکل رانا عبدالستار راجپوت سابق MP ہیں ضلع سانگڑ سے. تو 2 میرے کزن وہاں پہ چیئرمین ہیں, UC چیئرمین ہیں. تو وہاں پہ ہم بڑی خدمت کرتے ہیں. سندھ کے اندر ایک ہمارا اللہ کا شکر ہے ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک نام ہے خدمت کے حوالے سے, کہ ہمیں لوگ جانتے ہیں خدمت کے حوالے سے, کرپشن کی وجہ سے نہیں جانتے. پورا ضلع گواہ ہے. کبھی سانگڑ جانا ہو میڈیا کے دوستوں کا, آپ دوستوں کا, تو آپ ضرور جانا. رانا عبدالستار راجپوت سابق MP ہے سانگڑ. تو وہاں پہ 2 چیئرمین ہیں, رانا راشد ایڈوکیٹ اور UC چیئرمین ہے. وہاں پہ وہ خدمت انجام دیتے ہیں. ہم ان کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں, اپنے بڑوں کی سربراہی میں, جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, جو ہم ان کو دیکھتے ہیں غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے, عوام کی خدمت کرتے ہوئے, دن رات عوام میں رہنا, دن رات عوام کے درمیان میں روڈوں پہ بیٹھنا, گراؤنڈوں میں بیٹھنا. ڈرائنگ روم کی سیاست ہمیں نہیں آتی. ہم عوام کی خدمت پہ یقین کرتے ہیں, اپنے رزق پہ یقین کرتے ہیں, خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس بھروسے کو لے کے آگے چلتے ہیں خدا کے, اور اس سے ہم کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرتا ہے. اور میں اپنی والدہ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ یتیموں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا خیال کرنا. اور میں نے اپنے کاروبار کو شال تیف میں سے الجنت کے نام سے کاروبار شروع کیا. الجنت اسٹیشنری بک سینٹر, الجنت کوکنگ کے حساب سے بھی میں نے کلاسز شروع کرائی ہیں. لڑکیوں کے حوالے سے میرا نیا پروجیکٹ ہے کہ یہاں پہ لڑکیوں کو جہیز کی ضرورت نہیں ہے, لڑکیوں کو, بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم کے بعد کوکنگ کی, ہنر کی ضرورت ہے. کوکنگ کی بھی ضروری ہے کیونکہ شادی کے بعد کوکنگ بھی ضروری ہے. اگر کوکنگ نہیں آتی تو پھر اس کو کک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری یہ کوشش ہے اب شال تیف ٹاؤن میں, جو آج سے میں نے, آپ میڈیا کے دوست آئے ہو, میں بتا بھی دوں آپ کو کہ میں نے یہ اپنا پروجیکٹ شروع کیا ہے. وہ کیک, برانڈڈ کیک, ضلع ملیر کی سطح کا برانڈ دوں گا کہ پورے ضلع ملیر, گلشن حدید, اس میرے معیار کا کیک نہیں ملے گا, الجنت کے معیار کا. اس میں امپورٹڈ چاکلیٹ کریمیں اس کے اندر ہوں گی. اور میں یہ 800 روپے پاؤنڈ کے حساب سے اس کو میں سیل کروں گا, بناؤں گا. اور لڑکیوں کو میں بیکنگ کی, کوکنگ کی ساری کلاسز دلاؤں گا. اور جتنا کوشش کروں گا کہ کم سے کم خرچ میں ان کا میں یہ کام کروں. اور بک سینٹر اور یہ بھی, یہ سارا میرے والدہ کے نام سے میرا بزنس ہے, الجنت سینٹر کے نام سے. تو میں آپ سے دوستوں سے, میڈیا کے بھی ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ آپ آنا, یہ کیک اور وغیرہ آپ کو بھی کھلائیں. تو آپ کو بھی کوشش کریں کچھ کوکنگ اور بیکنگ بھی سکھا دیں میڈیا کے ساتھ. تو یہ آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ جی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالوحید صاحب, اور ان کے حوالے سے میں بتاؤں یہ چیئرمین ایوان تاجران شال لطیف ٹاؤن کے یہ ہیں, چیئرمین ہیں. اور انہوں نے بڑی جذباتی بات کی بہت, اور یہ حقیقت ہے, یہ ہر ایک انسان کا جذبات ہے, جو اسپیشلی جو پاکستانی ہیں ان کے اندر یہ درد, جو لوگوں کے درد کو سمجھتے ہیں, وہ اسی انداز سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ تاجر برادری وہ طبقہ ہے جو ملک کا پہیہ چلاتی ہے, اور جو ہے جب ملک کا پہیہ چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. تو ان کے مسائل کے اوپر فی الفور عمل درآمد ہونا چاہیے. جو ان کو درپیش مسائل ہیں, انہوں نے نہ صرف جو ہے اس علاقے کے تاجر بھائیوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی, بلکہ جو دوسرے
عوامی مسائل ہیں ان پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اور ان کا بھی بس ہماری جو حکومت ہے ان سے یہی ریکویسٹ ہے، ان کا یہی ایک درخواست ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے، کیونکہ اس جگہ کو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے حکومت کو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔